Bismillahirrahmanirrahim. Today our presentation topic is IRDP Integrated Rural Development Program, which is submitted by Abdullah Shakil 2019 AG 7492, Infal Tariq 2019 AG 7497, Itsham Nazar 2019 AG 7500, Osama Khan 2019 AG 7501, and Ahmed Nawaz 2019 AG 7502. So let's start our topic. Integrated Rural Development Program. تو سب سے پہلے اگر ہم بات کریں کسی بھی ٹاپک کسی سبجیکٹ کی بات کریں تو اس میں جو بیسک چیز ہے جو بنیاد ہے اس چیز کی تو وہ ہم اس کی بیک گراؤنڈ کی بات کرتے ہیں کہ اسٹارٹ کہاں سے ہوا اس کی ہسٹری کیا ہے. چلیں ہم بات کرتے ہیں IRDP کی ہسٹری کی. تو IRDP کی جو فرسٹ اپروچ ہے وہ ایک پائلٹ پروجیکٹ تھا جس کا نام تھا شاداب پائلٹ پروجیکٹ, اور وہ لانچ کیا گیا تھا 1968 میں, اور یہ 2 ایئر پروگرام تھا جو 1968 سے 1970 تک چلتا. اور اس کے بعد 1971 میں ایک ٹیسٹ کنڈکٹ کیا گیا. کچھ سائنٹسٹ تھے جنہوں نے یہ کنفرم کیا کہ 20% پازیٹیو انکریز ہوا ہے پروڈکشن میں اور پروڈکٹیوٹی میں اس IRDP کی وجہ سے, انٹیگریٹڈ رورل ڈیولپمنٹ پروگرام کی وجہ سے. تو اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا افیکٹو ہے یہ پروگرام کسی بھی ایریا کی پروڈکشن میں اور اس کی پروڈکٹیوٹی میں انہینسمنٹ, اس کے انکریز کے اندر کتنی افیکٹونیس رکھتا ہے یہ پروگرام. اسی طرح آگے ہم اگر ڈیفینیشن کی بات کریں تو اس کی ڈیفینیشن میں ٹو سلیکٹ a production area comprising 50 to 60 villages with a view to improve the socio-economic status of the target group through intensive rural development program. کہ اگر ہم ایک چھوٹا سا پروڈکشن ایریا لیں جس کے اندر 50 سے 60 گاؤں ہوں, اور اس میں جو ہمارا پوائنٹ آف ویو ہو, جو ہمارا مین فوکس ہو, وہ یہ ہے کہ امپروونگ دا سوشو اکنامک اسٹیٹس آف دا ٹارگیٹ گروپ. اس گروپ کے اس ایریا کے سوشو اکنامک اسٹیٹس کو ہم نے امپروو کرنا ہے, اور کس طرح امپروو کرنا ہے, انٹینسو رورل ڈیولپمنٹ پروگرام کے تھرو سے امپروو کرنا ہے ہم نے. تو یہ اس کی ڈیفینیشن ہو گئی. آگے چلتے ہیں اس کے آبجیکٹیوز کی طرف. تو آبجیکٹیوز ہیں IRDP کے جن میں ٹو امپروو گین فل امپلائمنٹ اینڈ انکریز پرچیزنگ پاور آف دا رورل پور. دا جاب اپرچونیٹیز مسٹ بی پرووائڈیڈ تھرو دا اپلیکیشن آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ان میکنگ آپٹیمم یوز آف ایگزسٹنگ لوکل ریسورسز. دا پروگرام مسٹ بی سمپل انف ٹو آپریٹ اینڈ کین بی اکنامیکلی وائبل ٹو انشور کوئک سیلف ریلائنس آف اٹس بینیفیشریز. تو یہ اس کے کچھ آبجیکٹیوز ہیں, اور اس کے اندر آبجیکٹیوز کی مطلب جو ایم ہے, آبجیکٹیو ہے, فوکس ہے ان کا, یہ ہے کہ جاب اپرچونیٹی اس کے ایریا کی زیادہ ہو, اور سیلف ریلائنس اس ایریا میں انکریز ہو, ٹھیک ہے, اور گین فل امپلائمنٹ ہو. تو یہ آبجیکٹیوز ہو گئے. آگے ہم بات کریں آپریشنس کی. تو فار مینیجنگ دا پروگرام اے کارپوریٹ governmental agency named as District Rural Development was set up at district level. The DRDA is guided and directed and supported by a governing council headed by project officers of DRDA, the district collectors, heads of the district officer, legislators, panchayat union chairmen and some other non-officials from the member. تو مطلب اس کے جو آپریشن ہے اس میں جو انچارج ہے, جو ہیلپ کرتے ہیں, جو بیک اپ ہے, جو جتنا بھی اس کے اندر آپ بات کر لیں کہ جتنی انوالومنٹ ہے وہ سب کی بات کریں تو یہ سب اس میں انوالو ہوں, اور یہ سب اس کے ہیلپ جو مدد کریں, جو اس کو پلرز کے تھرو کام کریں, ٹھیک ہے. تو یہ سب پوزیشنز ہیں, یہ سب جو اس میں ہیلپ فل کرتی ہیں. آگے سائلنٹ فیچرز کی بات کریں تو فار مینیجنگ اس کے فیچرز کی بات کریں تو اس کے کیا فیچرز کیا ہیں, اس سے فائدہ کیا ہے, اور اس پروگرام کا کیا کیا فائدے ہیں. تو وہ ہے فار مینیجنگ دا پروگرام a corporate governmental agency named as District Rural Development was set up at the district level. تو یہ کچھ سائلنٹ فیچرز ہیں کہ کس طرح ہم نے اسے اسٹیبلش کرنا ہے.
اس پروگرام کو، اس کا جو گو تھرو ہے وہ سارا اس میں سیلنگ فیچر میں بتایا جائے گا. تو پہلے اس نے پوائنٹ بتایا ہے کہ ایک اگر پروگرام کو مینیج کرنا ہے تو کوآپریٹ گورنمنٹل ایجنسی جس کا نام ہو ڈسٹرکٹ رورل ڈیولپمنٹ DRDA، اس کو ڈسٹرکٹ لیول پہ سیٹ اپ کیا جائے، ضلع لیول پہ اسے ایک ضلع کا DRDA ہو. تو the DRDA is guided and directed and supported by a governing council headed by the project officers of DRDA. اب جو DRDA ہے اس کو گائیڈ کون کرے گا اور ڈائریکٹ اور سپورٹ کون کرے گا؟ اس کو گورننگ کونسلز جو کہ پروجیکٹ آفیسرس ہیں DRDA کے، وہ اسے سپورٹ کریں گے اور ڈائریکٹ کریں گے اور سپورٹ کریں گے. اب آگے اس نے بات کی ہے کہ ڈسٹرکٹ کلیکٹرز، heads of district officers, legislators, panchayat union chairmen and some other non-officials from the member. اور بقایا جو سائڈ کے ممبرس ہیں، کلیکٹرز وغیرہ ہو گئے، ہیڈ آف ڈسٹرکٹ آفیسرز ہو گئے، لیجسلیٹرز ہو گئے، پنچایت یونین چیئرمینس ہو گئے، تو یہ کچھ نان آفیشلس بھی اس میں مدد کریں گے، جو اس کو ڈائریکٹ کریں گے، گائیڈ کرنے میں مدد کریں گے. اس کے علاوہ کہتا ہے the distinct development block was strengthened to enable it to bear the additional responsibility of implementing DRDA directed and supported programs. IRDP is a centrally sponsored scheme implemented by DRDA of states. The scheme is funded on 50-50 basis by the center and the state. کہ 50 بیسس پہ جو ہے اس کو اسکیم کو ڈیوائڈ کیا گیا ہے. اور جو IRDP ہے یہ سینٹرلی اسپانسرڈ اسکیم امپلیمنٹڈ بائی DRDA نے اسپانسر کی ہوئی ہے. اس کے علاوہ اس کی لمیٹیشنز ہیں، جو ایشوز آ رہے ہیں، پرابلمس ہیں، جو اسے روکنے میں فیکٹرز ہیں، وہ اس کی بات کریں تو the resources provided were inadequate in majority of the cases. جو ریسورسز پرووائڈ کی گئی ہیں وہ inadequate ہیں اور مطلب وہ ایک نارمل لیول پہ نہیں ہیں، وہ ان ایڈوکیٹ لیول پہ ہیں کہ وہ ابھی اس کو فلفل نہیں کر سکتی فل ریکوائرمنٹ کو. There were large number of overdues due to one reason or the other. Poor quality of assets provided to the beneficiaries in many cases. The follow-up to the beneficiaries was inadequate. Delay in provision of assets and preliminary high cost incurred by beneficiaries. Lack of training facilities to farmers. تو یہ چند اس کی لمیٹیشنز ہیں. آگے بھی ڈیلے ان ریلیزنگ سبسڈی, bribes taken by various functionaries concerned, very inadequate supporting facilities or services, not availability of loan for making capital, lack of guidance about insurance cover. تو یہ کچھ لمیٹیشنز بتائی گئی ہیں, کچھ ایسے فیکٹرز بتائے گئے ہیں جو کہ اس پروگرام کو ایک قسم کا اسے اپوز کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اسے اسٹاپ کرنے کی, اسے روکنے کی, ٹھیک ہے. جو کچھ فیکٹرز ہیں, جو لمیٹیشنز ہیں, جسے ایک قسم کا آپ کہہ رہے ہیں پرابلمس فیس کی جا سکتی ہیں اس پروگرام کی بیورے. اس کے علاوہ اگر بات کی جائے کہ رورل ڈیولپمنٹ پروگرام فاؤنڈیشن پاکستان کی, تو اس میں IRDP پاکستان ہے, جو گورنمنٹ آف پاکستان لانچ دا IRDP ان جولائی 1972 میں لانچ کیا گیا تھا, وتھ فل فورس اینڈ پولیٹیکل کمٹمنٹ ان آل پروونسز, اینڈ دین پرائم منسٹر پروکلیمڈ اٹ ٹو بی دا نیشنز لاسٹ ہوپ ٹو ریولنائز اٹس رورل سیکٹر. اور اس میں جو فل فورس کے ساتھ پولیٹیکل کمٹمنٹ کی گئی تھی سب پروونسز کی, اور جو پرائم منسٹر ہیں انہوں نے بھی پروکلیم کیا گیا تھا کہ نیشن کی لاسٹ ہوپ ہے, اسے دوبارہ اوپر لانے کے لیے, اس رورل سیکٹرز کو دوبارہ امپروو کرنے کے لیے اور اسے ایک اپنے مقام پہ لانے کے لیے. اور FAO کنسلٹنٹ اوپینین فوڈ اینڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن میں مور دین 40 لیڈنگ ایکسپرٹس آن رورل ڈیولپمنٹ were invited from all countries by FAO. The aim of the meeting was to develop a conceptual framework and to formulate objective strategies for rural development in many countries of the world.
کہ 40 سے زیادہ ایکسپرٹس جو ہیں رورل ڈیولپمنٹ میں، ان کو انوائٹ کیا گیا تھا مختلف کانٹیننٹ سے اور ایف آئی او کی طرف سے. اور جو ایم تھا اس میٹنگ کا وہ یہ تھا کہ کنسیپچول فریم ورک ڈیولپ ہو، اور جس کے تھرو جو ہے فارمولیٹ آبجیکٹیو اسٹریٹجیز فار رورل ڈیولپمنٹ، اور ایک آبجیکٹیو اسٹریٹجیز بنائی گئے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے رورل کے اندر ایک ڈیولپمنٹ کی جائے، اس کے اندر امپرومنٹ لائی جائے ان مینی کنٹریز آف دا ورلڈ. مختلف قسم کے جو کنٹریز ہیں دنیا میں ان کے اندر جو رورل ڈیولپمنٹ کی بات کی جائے تو اس پہ انہوں نے فریم ورک آبجیکٹیو اسٹریٹجیز ایسی کون سی ہوں جس کی بیس پہ مختلف دنیا کے جو گاؤں ہیں، جو رورل ایریاز ہیں، ان میں امپرومنٹ لائی جائے، ان میں ڈیولپمنٹ لائی جائے. روم میٹنگ. دا میٹنگ ان روم concluded that Pakistan's concept of IRDP has now come to be internationally recognized as a scientific and pragmatic approach to solve the burning issue facing the development countries in Asia and Far East. کہ جو روم میں میٹنگ کی گئی ہے اس میں یہ کنکلوڈ کیا گیا ہے کہ جو پاکستان کنسیپٹ بنایا ہے آئی آر ڈی پی کا، وہ ایک انٹرنیشنلی ریکگنائز ہو گئے. سب جو انٹرنیشنل کنٹریز ہیں انہوں نے یہ مان لیا ہے کہ جو یہ آئی آر ڈی پی کا کنسیپٹ ہے یہ ایک پازیٹیو اپروچ ہے. جو ہمارا ایشو ہے ڈیولپمنٹ کنٹریز میں، ایشیا اور فار ایسٹ، تو ان میں جو برننگ ایشو ہے اس کو سالو کرنے کے لیے یہ ایک پازیٹیو اپروچ ہے. اینڈ ان ویو آف دا ہیڈ وے achieved by Pakistan at these international meetings, it would be most beneficial and prestigious for Pakistan to follow up to the lead it has already taken. اینڈ اگر بات کی جائے آگے این پی او ماڈل آف آئی آر ڈی پی انٹرنیشنل پروڈکٹیو آرگنائزیشن، the objective is to promote a holistic and dynamic process through which local people will continuously improve their productivity and consequently the quality of their lives through the efficient and sustainable utilization of internal and external resources, knowledge sharing, leveraging on each other capability. تو یہ ایک آبجیکٹو بتایا گیا ہے، ٹھیک ہے، این پی او ماڈل آف آئی آر ڈی پی کا. اور اس کے علاوہ ڈسکنٹینیوشن آف آئی آر ڈی پی ہے. اٹ از اے ٹریجڈک ریئلٹی ان پاکستان دیٹ ود دا چینج آف گورنمنٹ ایون سکسیزفل پروگرامس آر رولڈ بیک ود آؤٹ پراپر ایویلویشن ڈیو ٹو پولیٹیکلی موٹیویٹیڈ ریزنس. اور یہ اینڈ پہ انہوں نے ایک ڈکلیریشن کی ہے کہ ایک گورنمنٹ کی چینج ہونے کی وجہ سے آئی آر ڈی پی کو ڈسکنٹینیو کر دیا گیا، اسے روک دیا گیا. اور پاکستان میں ایک قسم کا یہ ایک نیگیٹو فیڈ بیک بھی ہے کہ آف کورس ایک کئی دفعہ گورنمنٹ چینج ہونے کی وجہ سے پازیٹیو جو پروگرام جو جن کی وجہ سے کافی حد تک ڈیولپمنٹ میں پروڈکشن ریٹ میں مختلف کسی فائدہ ہوتا ہے، لیکن گورنمنٹ چینج ہونے کی وجہ سے اسے روک دیا جاتا ہے پولیٹیکل موٹیویٹڈ ریزنس کی وجہ سے. تو یہ بھی ایک ٹریجک ریئلٹی ہے پاکستان میں. The IRDP, which was claimed nationally and internationally as a revolutionary approach to transform the rural sectors and term suitable for all developing countries after a series of international consultations was discontinued with the change of regime and without any evaluation. کہ جو آئی آر ڈی پی ہے جس نے کافی حد تک رورل ڈیولپمنٹ میں کام کیا ہے اور اسے انٹرنیشنلی بھی ریکگنائز کیا گیا ہے کہ وہ بھی واقعی ہیلپ فل ہے، اسے گورنمنٹ چینج ہونے کی وجہ سے اسے ڈسکنٹینیو کر دیا گیا. وی کین اونلی ہوپ اینڈ پرے دیٹ دا پریزنٹ federal and provincial government will realize the significance of IRDP not only to support the small farmers but also to give a boost to the national economy and adopt this dynamic approach to revitalize the rural sector in the national interest of Pakistan. اور ہم
ہوپ کر سکتے ہیں کہ دوبارہ اسے جو گورنمنٹس ہیں پروونشل اور فیڈرل وہ اس کی حقیقت کو ریکگنائز کریں اور اس کی امپورٹنس کو ریلائز کریں اور اسے دوبارہ بحال جو ہے دوبارہ اسے کنٹینیو کر دیا جائے IRTP کو. تھینک یو ویری مچ. آج میری پریزنٹیشن یہیں تک اینڈ ہوئی. اللہ حافظ.